السلام علیکم، میں ہوں امارہ شاہ اور آج میں ارشد شریف صاحب کے کیس کے متعلق جو حال ہی میں فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی طرف سے ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری کی گئی ہے اس پر بات کرنی چاہوں گی۔ اس میں کافی سارے دلچسپ حقائق سامنے آئے ہیں، کافی معلومات سامنے آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ارشد شریف صاحب کے کیس کا جو معمہ ہے وہ کسی حل کی طرف تو جاتا نظر نہیں آ رہا، بلکہ مزید پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم ہے، انہوں نے اپنی رپورٹ میں شروع میں یہ بات درج کر لی کہ یہ کوئی انویسٹیگیٹو ٹیم نہیں تھی بلکہ صرف ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم تھی، اس لیے کیونکہ چونکہ یہ جو مسئلہ تھا یہ ٹرانس نیشنل تھا، ٹرانس بارڈر تھا، اس میں ایک سے زائد ممالک شامل تھے، اس لیے ان کی طرف سے پراپر انویسٹیگیٹو رپورٹ لکھنا یا پراپر انویسٹیگیشن کرنا وہ ان کی کیپیسٹی سے دور کی بات ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہی لکھی کہ یہ انویسٹیگیٹو ٹیم تھی بھی نہیں، یہ صرف ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم تھی جس نے وہاں کے زمینی حقائق اور جو فیکٹس تھے جو اس سے پہلے سامنے نہیں آئے تھے تو وہ ساری چیزیں انہوں نے اس رپورٹ میں درج کی۔ اس رپورٹ میں ویسے تو یہ تقریباً 500-600 صفحات کی رپورٹ ہے، باقی سارے تو جو ہیں وہ مختلف ڈاکومنٹس ہیں، مختلف دستاویزات ہیں، لیکن جو رپورٹ میں انہوں نے لکھی گئی ہے وہ تقریباً 85-86 صفحات کی ہے۔ اس میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی دو مرکزی کردار جو اس ارشد شریف صاحب کے کیس میں ہیں۔ ایک تو وہ وقار احمد صاحب ہیں اور ایک ان کی اہلیہ معین وقار ہیں۔ شروع میں تو معین وقار کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی، کوئی معلومات سامنے نہیں آئی تھی، لیکن یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد یہ سمجھ آتی ہے کہ معین وقار صاحبہ کا کافی اس کیس میں کافی کردار ہے، اچھا خاصا لنک بنتا ہے ان کا۔ سب سے پہلے آپ کو وقار صاحب کے بارے میں بتاتی چلوں، پہلے بھی یہ انفارمیشن سامنے آئی ہے کہ وہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس کینین نیشنلٹی ہے، ان کے پاس کینیڈین نیشنلٹی بھی ہے، اور معین وقار جو ہے وہ ان کی دوسری اہلیہ ہیں۔ پہلی شادی ان کی پاکستان میں شمائلہ ان کی اہلیہ کا نام ہے پہلی کا، ان سے ہوئی، اور دوسری ان کی شادی کینین معین وقار جو ہے وہ کینین نیشنل ہیں، بلکہ اس رپورٹ میں درج ہے کہ وہ کینین اٹالین ہے، ان کا پیرنٹ ایج جو ہے وہ اٹلی سے بھی ہے۔ وہ معین وقار سے ان کی دوسری شادی ہے، اور یہ بات بھی اس رپورٹ میں سامنے آئی کہ یہ جو ایمو ڈمپ تھی وقار احمد صاحب کا جو شوٹنگ رینج ہے، یہ بیسیکلی ان کی جو وائف ہیں معین وقار، ان کا ہی برین چائلڈ ہے، اور انہوں نے ہی اس کی بنیاد رکھنے میں کافی زیادہ مدد فراہم کی وقار احمد صاحب کو۔ وقار احمد صاحب کے بارے میں جب اس رپورٹ میں لکھا گیا کہ شروع میں جو بھی ان سے سوالات ہو رہے تھے وہ اس کا کافی تعاون کر رہے تھے، لیکن کچھ عرصے بعد ان کا کردار بڑا مشکوک ہو گیا کیونکہ وہ ٹیم کو ایوائڈ کرنا شروع ہو گئے۔ جب ان سے مختلف چیزوں کی فراہمی کے بارے میں بات چیت ہوئی تو انہوں نے وہ بھی فراہم نہیں کی، اور جس کی وجہ سے انہوں نے ٹیم کے جو ممبران تھے ان سے بات چیت کرنا ہی بند کر دی، کسی قسم کا تعاون کرنا ہی ختم کر دیا۔ اچھا، وہ کیا چیزیں تھیں اور کب وقار احمد صاحب کا جو رول ہے وہ پہلے سے بالکل ہی چینج ہو گیا، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ وقار احمد صاحب کی وہاں پہ، کیونکہ یہ پہلے ڈسکس ہو چکا ہے، شوٹنگ رینج ہے اور وہاں پہ ٹریننگ ہوتی ہے، انسٹرکٹرز اور ٹرینرز یہ سب لوگ ہیں۔ اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وقار احمد صاحب کی وہاں پر، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ شوٹنگ جو انسٹرکٹرز ہیں، شوٹنگ رینج ہے، وہاں پہ ان سب کے ان سے تعلقات ہیں، تو جو کینیا کی انٹیلیجنس سروس ہے، نیشنل انٹیلیجنس سروس، وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی اس رپورٹ کے مطابق ان کا کافی گہرا تعلق بتایا جاتا ہے۔ ارشد شریف صاحب کو کے جو آئی فون اور آئی پیڈ تھے اور 2 USB ڈرائیوز تھیں وہ وقار احمد صاحب کے حوالے کی گئی تھیں کینین آفیشلز کی جانب سے، جس کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا ہماری فیکٹ فائنڈنگ، پاکستان کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو، کہ وہ جو آئی فون تھا، آئی پیڈ تھا، وہ انہوں نے ڈرائیوز تھیں وہ کینین انٹیلیجنس سروس کے حوالے کر دیں، لیکن یہ بات بعد میں سامنے آئی کہ وہ جو 2 فلیش ڈرائیوز تھیں وہ کینین انٹیلیجنس سروس کے پاس نہیں، بلکہ وقار احمد کی جو پاکستانی اہلیہ ہیں شمائلہ
وہ ان کے پاس موجود تھیں. یہاں پر بھی انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا. اور دوسری چیز یہ کہ اس واقعے کے بعد اور کچھ مزید سوالوں کے جواب جب مختلف وقار احمد کی طرف سے آتے رہے تو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم جب وقار احمد کو اس پینٹ ہاؤس میں جس میں ارشد شریف صاحب نے اپنا وقت گزارا تھا جب وہ کینیا میں رہے تھے وہاں کی اس کو دیکھنے گئی, تلاشی لینے گئی, تو ان کو وہاں سے پاسپورٹ بھی ملا اور کمپیوٹر بھی ملا اور کچھ باقی ساز و سامان بھی ملا, ڈائری بھی ملی. اور مزے کی بات یہ تھی کہ انہوں نے وقار احمد صاحب سے وہاں کے CCTV فوٹیج ریویو کے لیے مانگی. انہوں نے پہلے سے وہ CCTV فوٹیج دیکھی تھی جس میں ارشد شریف اور خرم احمد جو ہیں وہ اس ڈنر کے لیے اس پینٹ ہاؤس سے نکل رہے تھے, لیکن انہوں نے ریویو کے لیے وہ فوٹیج مانگی اور اس کی کاپیز انہوں نے طلب کی. تو وقار احمد صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یہ چیز بعد میں فراہم کر دوں گا, لیکن بار بار ان سے کانٹیکٹ کیا گیا. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ 19 اکتوبر کی جو CCTV فوٹیج ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل گلیچ ہے تو وہ میں آپ کو بعد میں دے دوں گا. اور ان سے پھر اس کے بارے میں بار بار وہ مانگی گئی, تو جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کو نہیں دے سکتا. اچھا, اور وہ اپنے جو بھی ان سے سوالات کیے جاتے تھے وہ ان کے جو بھی انٹرویوز ان سے ہوتے تھے وہ انٹرویو کوئی بھی معین اپنی جو اہلیہ ان کے بغیر وہ انٹرویو نہیں دیتے تھے. وہ ہر انٹرویو میں شامل ہوتی تھیں. اور فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے ممبران کا یہ کہنا اس رپورٹ میں یہ درج ہے کہ وہ اس دوران معین سے چیزوں کے بارے میں ڈسکس کر کے ہمیں جواب دیتے تھے, اور معین وقار کے علاوہ ان کا یہ بتانا ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی ڈیسیژن نہیں لیتے تھے. اور پھر جب ان سے کہا گیا کہ وہ جو CCTV فوٹیج ہے وہ اور وہ جو فلیش ڈرائیو جو ان کی پاکستانی اہلیہ شمائلہ کے پاس منقطع والی کی جائیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اور جو میرا لائر ہے میری جو اہلیہ ہے میرا لائر ہے اور میں ہم اس بات پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ CCTV فوٹیج آپ کو نہیں دے سکتے, ہم نہیں دے رہے. اور پھر انہوں نے دوسری چیز ایک تھی کہ وقار احمد کے ساتھ جو سلمان اقبال اور طارق وسیع کا جتنا بھی رابطہ رہا ارشد شریف کے قیام کے دوران اور اس سے پہلے ارشد شریف کے کینیا جانے کے حوالے سے, اس کے بارے میں یہ بات فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ نے ان سے کی کہ آپ ہمیں وہ جو رابطہ رہا, وہ جو میسیجز ایکسچینج ہوئے, وہ جو وائس نوٹس تھے, جو بھی جس طرح کا بھی آپ کا تعلق تھا, وہ جتنا بھی مواد ہے واٹس ایپ پر وہ آپ والنٹرلی ہمارے حوالے کر دیں. تو جس پر انہوں نے یہ کیا کہ وہ بالکل یہ کر دیں گے, لیکن جب بار بار ان سے یہ کہا گیا کہ آپ نے ابھی تک وہ مواد ہمیں نہیں دیا تو انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ آپ سے ہم آپ کو کسی میری وائف معین جو ہے ان کی طرف سے ان کی وائف معین کی طرف سے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سے بات کی اور کہا گیا کہ اس طرح کا جو بھی مواد ہے وہ ہم اپنے لائر کے تھرو اس کو ایز اے وٹنس رکھ کے ہم آپ کو کسی بھی طرح کا مواد شیئر کریں گے, جس پہ یہ ٹیم راضی ہوگی. لیکن اس طرح سے بھی وہ میٹیریل نہیں دیا گیا. اور بعد میں پھر ان کے لائر کی کال آئی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو کہ جی آپ کو آئندہ جو بھی چیزیں چاہیے ہوں گی وہ آپ ان رائٹنگ ہم سے مانگیں گے, جس پر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ نے ایک ڈرافٹ تیار کیا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے, یہ تعاون اس طرح ان سوالوں کے جواب چاہیے اور یہ میٹیریل چاہیے ان سے. وہ دینے کے بعد بھی کسی قسم کا کوئی جواب نہ تو ان کے لائر کی طرف سے آیا, نہ ہی معین کی طرف سے آیا اور نہ ہی وقار احمد صاحب کی طرف سے آیا. اس سارے جو جتنا بھی سینیریو ہے اس میں معین کا ایک بڑا اہم کردار نظر آتا ہے. فیکٹ فائنڈنگ ٹیم یہ بات نوٹ کر رہی ہے کہ یہ چیز بالکل ہمیں صاف سامنے ہمیں یہ ایک امپریشن مل رہا تھا کہ وقار احمد جو ہیں وہ معین کے اچھے خاصے انفلوئنس میں ہیں. وہ کسی قسم کا بھی جواب دیتے ہیں تو وہ اس کے بغیر نہیں دیتے, وہ کوئی بھی انٹرویو ان کے بغیر نہیں دیتے اور وہ کوئی بھی ڈیسیجن ان کے بغیر نہیں لیتے, اور جو بھی چیز انہوں نے فراہم کرنی ہے وہ معین سے پوچھے بغیر ہم سے بات نہیں کرتے. اب آگے چل کے ہم معین کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ ایک جیسے پہلے میں نے بتایا کہ وہ کینین
اٹالین ہے، وہ وقار احمد کی دوسری بیوی ہے۔ وقار احمد صاحب نے یہ کہا کہ ان کی شادی کو 3-4 سال ہو گئے ہیں۔ ایک جگہ یہ بھی لکھا گیا کہ مورین نے کہا کہ 1 سال ہو گیا ان کی شادی کو، اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایک انویسٹیگیٹو جو آفیسر تھا اس نے یہ بتایا کہ جب میں پہلی دفعہ شوٹنگ رینج پر گیا ارشد شریف کے قتل کے بعد، تو ان سے مورین وقار کا جو تعارف کروایا گیا وہ یہ تھا کہ وہ وہاں پہ انسٹرکٹر ہے، وہاں پہ ٹرینر ہے، یہ تعارف کروایا گیا۔ اور اس نے یہ بتایا کہ اس کو بعد میں یہ بات اس انویسٹیگیٹو جو آفیسر اس نے بتایا کہ اس کو بعد میں یہ بات سمجھ آئی کہ مورین جو ہے وہ بین الاقوامی شوٹنگ ایجنسیز کے ساتھ بھی منسلک رہی ہیں، اور وہ کافی یہ الفاظ لکھے گئے ہیں کہ وہ ورلڈ کلاس شوٹنگ ایکسپرٹ ہے مورین وقار کے بارے میں۔ اور دوسری بات، جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے خود سے یہ چیز دیکھی، انہوں نے مشاہدہ کیا، ان کے سامنے یہ بات آئی کہ مورین وقار جو ہیں وہ کافی کین آبزرور ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ امپریشن آ رہا تھا کہ جیسے وہ انٹیلیجنس سروسز میں کسی نہ کسی عہدے پر رہی ہیں، اور جب بھی ہم ان سے بات کر رہے تھے وقار کے ہوتے ہوئے بھی اور وقار کی غیر موجودگی میں، وہ ہم سے یہ سوال ضرور پوچھتی تھی کہ ہم آپ سے کے ساتھ تعاون کریں، ہم آپ کو آپ کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ آپ گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں کہ آپ اس پورے معاملے میں وقار کو ملوث نہیں کریں گے؟ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کا یہ کہنا ہے اس رپورٹ میں کہ ہم نے جتنی بھی دفعہ ہماری ملاقات ہوئی، ہماری جو بھی بات چیت ہوئی، اس میں کسی قسم کا ایسا ہنٹ گیا ہی نہیں کہ ہم وقار احمد کو اس پورے معاملے میں ملوث قرار دے رہے ہیں، لیکن یقینی طور پر ان سے بار بار بات چیت ہوتی تھی کیونکہ وہ مرکزی کردار تھے اس پورے کیس کا۔ مورین وقار کے بارے میں ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جب ہماری ٹیم نے اس پینٹ ہاؤس کا دورہ کیا جس میں ارشد شریف صاحب مقیم تھے، تو ان کو وہاں کے واش روم سے ایک کوئی پیس آف کلودنگ ملا، اور جس کے بارے میں انہوں نے وقار صاحب سے یہ پوچھا کہ یہ چیز یہاں پر کیسے پڑی ہے، خاتون کے کپڑے تھے وہ، اور جب کہ آپ کا تو کہنا تھا کہ یہاں پر کسی قسم کا انسان کا کسی قسم کا کوئی بھی بندہ اس کا آنا جانا نہیں تھا، خاص طور پر ارشد شریف کی یا قتل کے بعد، تو یہ کپڑے یہاں پر کیسے پڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اور یہ کس کے ہیں؟ تو اس پر وقار احمد نے کہا کہ یہ ان کی بیوی مورین وقار کے ہیں۔ یہ بھی کافی حیران کر دینے والی بات ہے، کافی دلچسپ بات ہے کہ کیا وقار احمد صاحب نے جھوٹ بولا کہ یہ مورین وقار کے ہیں؟ وہاں پر کچھ لوگ کیا واقعی آتے جاتے تھے، یا پھر واقعی میں وہ مورین وقار کے ہی کپڑے تھے اور وہ وہاں پر موجود تھے؟ تو کیا وہ جب تک ارشد شریف صاحب وہاں مقیم تھے تب، یا پھر ان کے قتل کے بعد کیا وہ اس پینٹ ہاؤس کے چکر لگاتی رہی ہیں؟ لیکن یہ بات فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے لکھا کہ ہمارے لیے یہ بہت حیرت کی بات تھی کہ کسی بھی وقت اگر مورین وقار آئی ہیں تو وہاں پر ان کے کپڑے ہونا باتھ روم میں بڑی عجیب سی بات تھی۔ تو یہ جو پورا صرف میں نے مورین اور وقار احمد کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس میں پوری چیز میں جو بھی ان کے بارے میں جو بھی مورین وقار کی ایز اے پرسنالٹی جو چیز ڈسکرائب کی گئی ہے، تو اس سے ایک اور دفعہ اس نے یہ بھی بتایا کہ مورین وقار نے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو یہ بھی بتایا کہ آخری جو ڈنر تھا جس میں ارشد شریف صاحب تھے، خرم احمد تھے، وقار احمد کے بھائی، وقار احمد خود تھے، باقی لوگ تھے، اس دوران انہوں نے تصاویر کھینچی تھیں یہ جو مورین وقار ہیں انہوں نے، اور وہ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ انہوں نے وہ تصاویر ارشد شریف صاحب کی اہلیہ جویریہ صدیق کو بھی بھیجی تھیں۔ اب یہ کہ ان کے قتل سے پہلے بھیجی تھیں ایسی کوئی بات نہیں لکھی گئی، یا ان کے قتل کے بعد بھیجی تھیں، اس طرح کی کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن مورین وقار ہی وہ تھیں جو اس آخری ڈنر کی تصاویر بھی کھینچ رہی تھیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیروبی سے نکلتے ہوئے انہوں نے خرم احمد اور ارشد شریف سے یہ کہا تھا کہ وہ ان کے لیے سگریٹس لے آئیں، لیکن وہ نہیں لائے، جس پر آخر میں ارشد شریف صاحب نے اپنے سگریٹس مورین وقار کو شیئر کیے۔ تو ان تمام چیزوں سے جو بات سامنے یہ آ رہی ہے کہ ارشد شریف صاحب جس طرح سے وقار احمد کے کلوز تھے وہ مورین کے بھی کلوز تھے، اور دوسری بات یہ کہ مورین کی ایز اے پرسنالٹی جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹ شوٹر ہیں۔
تو کیا وہ کینیا کی انٹیلیجنس سروسز سے ان کا کوئی تعلق ہے؟ کیونکہ یہ بات بھی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں لکھی گئی ہے کہ وقار احمد وہاں کے انٹیلیجنس سروسز سے کافی کلوز ہیں. پاکستان میں بھی جن حلقوں میں ان کے تعلقات ہیں جہاں سے وہ سوالوں کے جوابات پوچھ کر دیتے ہیں, جہاں سے ان کو ڈائریکشن دی جاتی ہیں, اس پر بھی میرے کولیگ احمد ہیں, انہوں نے ایک ولاگ کیا ہے, اس پر بات کی ہے. لیکن جو مورین کا بھی پورا کردار ہے وہ ارشد شریف صاحب کے بھی بہت کلوز دکھ رہی ہیں. اس پورے کیس میں بھی ان کا بہت اہم لنک اور کردار نظر آ رہا ہے. یہ ساری بات ان حقائق پر کی بنیاد پر میں کر رہی ہوں جو کہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ میں درج ہیں. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق ہے, اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کا براہ راست کوئی ایسا لنک تھا جو ہمارے ٹیم کے سامنے آیا, لیکن اس میں وہ حقائق جو انہوں نے بیان کیے اس سے جو نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے. اور ایک بڑا سوال مورین وقار کے کردار پر یہ اٹھتا ہے کہ وہ کیا کسی قسم کی انٹیلیجنس سروسز کے ساتھ ابھی بھی لنکڈ ہیں یا اس دوران تھیں, یا پھر ایک بڑا سوال کہ مورین وقار اصل میں ہے کون. اس پوری جتنی بھی ابھی تک تحقیقات ہوئی ہیں, جتنی بھی یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے, تو اس میں کوئی بہت زیادہ بات ان کے بارے میں نہیں کی گئی. تھینک یو.